اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد لیس الجہل الا عدم العلم ممن له الاستعداد للعلم والتمکن منه فالجمادات والعجمات لا نسمیها جاہلۃ ولا عالمہ۔ گفتگو آج ہماری جو ہے وہ جہل کے حوالے سے چل رہی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے چونکہ جہل کیا ہے تو اس کے بارے میں علماء بیان فرماتے ہیں کہ جہل جو ہے یہ مفاہیم بدیہیہ میں سے ہے۔ مفاہیم بدیہیہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی ایسے مفاہیم کہ جن کی تعریف کرنا جو ہے کیا ہے مشکل ہوتی ہے نا، جو بہت زیادہ انسان کے نزدیک واضح ہوتے ہیں، یعنی وہ تعریف کے محتاج نہیں ہوتے، بس نام لے تو ہر ایک انسان جو اس کو جان لے، ہے نا۔ بلکہ اسی لیے مقولہ بھی ہے اشکل المشکلات توضیح الواضحات، کہ جو چیزیں بہت زیادہ واضح ہوتی ہیں اس کو سمجھانا بہت زیادہ مشکل کام ہے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ، ہے نہیں؟ جیسے اگر فلسفہ پڑھیں تو فلسفے میں وجود کی تعریف میں یہ کہا جاتا ہے کہ انسان وجود کی تعریف کرے۔ وجود جو ہے سب سے زیادہ واضح مفہوم ہے، ہمارا آپ کا، ہر انسان جس کو محسوس کرتا ہے۔ تو جہالت بھی اسی طریقے سے جہل، ہر انسان جو جہل کے حوالے سے جانتا ہے کہ جہل کسے کہتے ہیں۔ پھر بھی سمجھانے کے لیے انہوں نے کہا کہ جہل کیا ہے؟ جہل یعنی علم کا نہ ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ الجہل ہوا عدم العلم، علم کا نہ ہونا۔ اس سے پہلے ہم لوگ جو ہے وہ علم کے بارے میں پڑھ رہے تھے، علم کی تعریف ذکر کی ہے نا، پھر علم کی جو ہے وہ تقسیم ذکر کی، تصور و تصدیق۔ تو اب جو کیا ہے چونکہ اس کے برعکس جو کیا ہے جہل ہے، تو جس طرح، اور عکس ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اس کی جو احکامات علم کے ہیں وہ کیا ہے جہل کے بھی ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے جس طریقے سے کہا کہ علم کی دو قسمیں، جہل، علم تصوری، علم تصدیقی، اس طریقے سے جہل کی بھی دو قسمیں ہوں گی، جہل تصوری اور جہل تصدیقی۔ البتہ یہ تھوڑا مفہوم واضح ہونا ضروری ہے کہ جہل کسے کہتے ہیں، تو کہا کہ جہل کیا ہے، کہہ رہے کہ علم کا نہ ہونا ہے، لیکن کیا مطلقاً کہا نہیں، علم کا نہ ہونا ایسی شے میں، ایسی چیز میں کہ جس کے اندر یہ شانیت پائی جاتی ہے، صلاحیت پائی جاتی ہے کہ وہ عالم ہو، سمجھ رہے ہیں؟ اس وجہ سے آپ مثلاً جانوروں کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ جاہل ہے، دیوار کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ جاہل ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، اس لیے کہتے ہیں کہ علم، اور اگر منطقی حوالے سے سوال کریں، آگے انشاءاللہ یہ بحث آئے گی، اگر یہ پوچھا جائے کہ علم اور جہل میں جو تقابل کی قسمیں ہیں، ہے نا، 4 قسمیں تقابل کی، تقابل الضدین، تقابل النقیضین، ہے نا، تقابل ملکہ و عدم ملکہ، اس میں سے کون سی قسم ہے؟ علم اور جہل میں تو وہی تقابل ملکہ اور عدم ملکہ، ٹھیک ہے؟ یعنی کیا مطلب؟ یعنی علم ایک ملکہ ہے اور جہل کیا ہے؟ اسی ملکے کا نہ ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اسی کے لیے بولا جاتا ہے کہ جس کے اندر شانیت اور صلاحیت پائی جاتی ہے، واضح انشاءاللہ۔ اس وجہ سے چنانچہ آپ دیوار کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ جاہل ہے، جس طریقے سے اس کی مثال وہاں پہ عام طور سے دیتے ہیں، جس طریقے سے عمى اور بصر کی مثال ہے نا، دیکھنے والا اور اندھا۔ آپ جو کیا ہے دیوار کے لیے نہیں کہہ سکتے کہ وہ عمى ہے، بات واضح ہے؟ ہاں، آپ انسان کو کہہ سکتے ہیں کہ انسان جو کیا ہے عمى ہے یا بصیر ہے، ٹھیک ہے؟ چونکہ اس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے دیکھنے کی، نہیں دیکھتا تو پھر اسے آپ کہتے ہیں کہ عمى ہے۔ اس طریقے سے عالم سے یا جاہل سے متصف آپ انسان کو کہہ سکتے ہیں، چونکہ اس کے اندر صلاحیت ہے علم حاصل کرنے کی، اس نے علم حاصل نہیں کی، اس وجہ سے آپ اس کو جاہل کہتے ہیں۔ اب یہ تقابل ہے تو مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ تقابل ہونے کا مطلب کیا ہے کہ دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، ایک جگہ ایک وقت میں جمع نہیں ہو سکتے، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک وقت میں آپ علم منطق کی تعریف سے کہ عالم بھی ہوں اور اس کے کیا جاہل بھی ہوں، ٹھیک ہے؟ یا تو عالم ہوں گے یا جاہل، واضح انشاءاللہ۔ تو یہ ذہن میں رکھیے کہ ہو سکتا ہے سوال اگر ٹک لگانے والا ہو تو پوچھ لے انسان کہ آپ سے کہ علم اور جہل میں جو تقابل پایا جاتا ہے وہ کون سی قسم ہے، ملکہ اور عدم ملکہ۔ اب پھر کیا کہا تھا، ایک جملہ کہا تھا کہ چونکہ جہل جو ہے وہ مقابل میں ہے علم کے، ٹھیک ہے؟ تو جو احکام یا جو قسم جہل کی علم کی ہیں وہی جو ہیں اس کی بھی ہوں گی، جس طریقے سے علم تصوری اور تصدیقی، اس طریقے سے جہل بھی جہل تصوری اور جہل تصدیقی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، جہل تصوری کیا ہے؟ جس طریقے سے علم تصوری کیا ہے کہ حضور صورت الشیء عند العقل، آپ نے کہا تھا کہ یہ علم تصوری ہے، یہ تصور ہے نا، تو اسی کے برعکس عدم حضور صورت الشیء عند العقل، بات واضح ہے؟ عدم حضور صورت الشیء، مثال کے طور پر، یہ مثال اس سے پہلے بھی گزر چکی ہے نا، میں نے کہا کہ آپ حمام رسول کو جانتے ہیں، آپ نے کہا کہ سوچا، ان کا نہیں، حمام رسول نہیں جانتے ہیں،
مطلب کیا ہے کہ امام رسول کے بنسبت آپ کے اندر جہل تصوری ہے، چونکہ اس کے کوئی تصور، چونکہ آپ نے دیکھا نہیں ہے تو اس کی کوئی صورت آپ کے ذہن میں نہیں آئے گی، بات واضح ہے۔ لیکن کبھی کبھی جہل تصوری، ویسے کہ جہل تصدیقی بھی ہوتا ہے۔ جہل تصدیقی یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ وہاں یعنی وہی عدم حضور صورت الشیء عند العقل مع الحکم، وہاں پر کوئی اعتقاد اور کوئی جزم جو ہے وہ نہیں ہوتا ہے، بات واضح ہے؟ واضح انشاءاللہ، آسان سی بات ہے، بہت آسان آج کا درس ہے۔ اس کے بعد مرحلہ ذرا اور آگے بڑھایا، پھر کہا کہ جہل کی پھر دو قسمیں ہوتی ہیں، البتہ یہ جہل کی نہیں، مطلقاً جہل کی نہیں، جہل تصدیقی کی دو قسمیں ہوں گی، ہاں، جہل بسیط اور جہل مرکب۔ جہل بسیط کیا ہے؟ خود نام سے واضح ہے۔ جہل بسیط یہ ہے کہ انسان جو کیا ہے کسی چیز کے بارے میں نہ جانتا ہو، ٹھیک ہے، یعنی بسیط یعنی کیا؟ یعنی جو مرکب نہ ہو، ہے نا، اس کے اندر صرف ایک جہل پایا جاتا ہو، ہے نا۔ ہاں مثلا البتہ یہ یاد رہے کہ میں نے کیا کہا کہ یہ جہل بسیط اور جہل مرکب یہ کس کی قسم ہے؟ تصدیق کی، جہل تصدیقی کی دو قسمیں، جہل بسیط اور جہل مرکب۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ کہ انسان کسی چیز کے بارے میں نہ جانتا ہو اور اس کو یہ علم ہو کہ وہ نہیں جانتا، مثلا، ہے نا۔ مثال طور پر کیا ہے، کل اس سے یہ مثال گزری بھی تھی، ہے نا، المریخ مسکون، ہے نا، کہ مریخ رہنے کی جگہ ہے یا نہیں ہم نہیں جانتے، ہے نا۔ ستاروں کی کتنی تعداد ہے ہم نہیں جانتے، بات واضح ہے۔ لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے جہل مرکب ہوتا ہے دو چیزوں سے، ایک کیا؟ ایک یہ کہ انسان جو کیا ہے کسی چیز کے بارے میں نہ جانتا ہو، ٹھیک ہے، لیکن کیا ہے نہ جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ یہ اعتقاد رکھتا ہے، دیکھیے حکم، وہ اعتقاد رکھتا ہے کہ وہ جانتا ہے، اس وجہ سے اس کو مرکب کہتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ کسی شے کی بنسبت انسان نہ جانے اور یہ اعتقاد رکھے کہ وہ جاہل نہیں ہے بلکہ کیا ہے، عالم ہے، اور یہ عام طور سے ہوتا ہے کہاں پر؟ جو فاسد عقیدہ جو لوگ رکھتے ہیں، ہے نا، جو اعتقاد فاسدہ کے قائل ہیں، یعنی کیا، یعنی عقیدہ غلط ہے ان کا، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہی ہمارا صحیح عقیدہ اور یہی ہمیں جو ہے وہ کامیاب بنائے گا۔ مثال طور پر بت پرستی، عبارت دیکھیے، بار بار ایک بات ہم آپ کو عرض کرتے ہیں کہ منطق یہ یعنی جزء اول میں عام طور سے یہی ہے، ہاں جزء ثانی میں جائے گا تو تھوڑا سا مطلب دقیق ہوتا ہے، تو جزء اول میں کیا ہے مطلب آپ کو بہت آسان ملے گا، لیکن اس کو عبارت سے نکالنا یہ فن ہوتا ہے، اور اس کو تطبیق کرنے کی اگر عبارت بھی حل ہو جا رہی ہے تو بہت اچھی بات ہے، پھر آپ کتاب پر جو کیا ہے سیطرہ آپ کا ہوگا، کتاب پر جو آپ تسلط رکھیں گے۔ لیکن یہ کہ بھائی بہت آسان سی بات ہے تصور تصدیق کریے، اور کتاب اگر اس کا ترجمہ نہیں کر پا رہے ہیں، کتاب سے حل نہیں کر پا رہے تو پھر مشکل ہوگی، سمجھ رہے ہیں؟ تو جزء اول یہی ہے، جزء اول پوری منطق جو ہے اس طریقے کی گزرے گی، آسان بحثیں ہوتی ہیں۔ دیکھیں لیس الجہل الا عدم العلم، جہل نہیں ہے مگر کیا ہے، علم کا نہ ہونا ہے، لیکن کس کے لیے؟ ممن لہ الاستعداد للعلم، ہر ایک کے لیے نہیں، یہ اس جملے سے خارج کیا کس کو؟ یعنی وہ جو اجماوات ہیں، جمادات ہیں، دیواری وغیرہ، یہ سب ممن لہ الاستعداد، یہ کس کے لیے؟ اس کے لیے کہ جس کے اندر صلاحیت پائی جاتی ہے علم حاصل کرنے کی۔ اگر وہ علم عالم نہیں بن رہا ہے تو پھر اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ جاہل ہے، ٹھیک ہے، والتمکن منہ، اور جو اس پر صلاحیت رکھتا ہے متمکن ہے، منہ من العلم۔ فالجمادات والعجماوات لا نسمیها جاہلۃ ولا عالمہ، بس ہم جمادات اور اجماوات کو، جمادات یعنی وہ کہ جو حیات نہیں رکھتی، ہے نا، ٹھوس چیزیں ہیں، مثلا جسم رکھتی ہیں، یہ سا پتھر وغیرہ، ہاں، وہ اجماوات حیوانات جو ہیں نا، چوپائے، ہم ان کو کیا کہتے ہیں؟ لا نسمیها جاہلہ، ہم ان کو نہ جاہل کہتے ہیں تو کیا عالم کہیں گے؟ نہیں، ولا عالمہ، نہ ان کو عالم کہیں گے اور نہ جاہل کہیں گے۔ جس طریقے سے سامنے کی بات ہے، جس طریقے سے ہم ان کو اعمیٰ اور بصیر بھی نہیں کہتے ہیں، مثل العمیٰ فإنہ عدم البصر، جس طریقے سے عمیٰ ہے، ٹھیک ہے، فإنہ عدم البصر، اندھا پن کسے کہتے ہیں؟ بصر کا نہ ہونا، لیکن کس کے لیے؟ فی من شأنہ ان یبصر، لیکن یہ کس کے لیے؟ اس کے لیے کہ جو دیکھ سکتا ہو، اگر اس کے اندر دیکھنے کی صلاحیت نہیں تو آپ اسے کہتے ہیں کہ یہ اندھا ہے۔ فلا یسمى الحجر اعمیٰ، بس ہم دیکھیں جمادات میں سے حجر کو، پتھر کو انسان اعمیٰ نہیں کہتا،
وسیاتی ان مثل ھذا یسمى عدم ملکۃ. صاف کہہ رہے ہیں مصنف کہ یہ بات ہو سکتا ہے آپ کو ابھی نہ سمجھ میں آئے، لیکن آگے چل کے ہم اس بات میں ذکر جب تقابل کی قسم ذکر کریں گے تو وہاں پر ذکر کریں گے کہ یہ جو تقابل پایا جاتا ہے علم اور جہل میں یا عمى اور بصر میں، یہ تقابل ملکہ اور عدم ملکہ کا ہے. ومقابلہ کس پلٹے کس طرف؟ مقابل الملکہ. مقابل الملکہ هو العلم او البصر یسمى ملکہ. عفوا ومقابل عدم الملکہ. ٹھیک ہے، اس عدم ملکہ کا مقابلہ ہے، مقابل میں کون ہے؟ علم اور بصر ہے، کہ جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ملکہ کہتے ہیں. یہ بات واضح ہے؟ فیقال ان العلم والجہل متقابلان تقابل الملکۃ وعدمها. ٹھیک ہے، بس یہ کہا جاتا ہے کہ علم اور جہل جو کیا ہے ایک دوسرے کے متقابل ہیں، ان دونوں کے اندر تقابل پایا جاتا ہے، لیکن کون سا قسم تقابل کے؟ تقابل ملکہ اور عدم ملکہ. والجہل علی قسمین. جہل کی جو کیا ہے دو قسمیں ہیں. کما ان العلم علی قسمین. بات واضح ہے؟ جس طریقے سے علم کی دو قسمیں ہیں. کیوں ایسا ہے؟ لأن الجہل یقابل العلم. اس لیے کہ جہل جو کیا ہے علم کے مقابل میں ہے. فیبادل الجہل العلم فی موارد العلم. عبارت ضمیر پلٹائیں گے تو بات زیادہ واضح ہوگی. فیبادل اس فعل میں ایک ہوا کی ضمیر ہے جو پلٹے کس کی طرف؟ جہل. احسنتم. فیبادل الجہل. اب یہ ضمیر جو مفعول کی ہے ہاں یہ علم کی طرف پلٹے گی، تو اب گویا کہ اس طریقے سے ہے فیبادل العلم الجہل. اگر اس کو کھول کے لکھنا چاہیں تو اسے فیبادل الجہل العلم. جہل جو کیا ہے بدل میں قرار پائے گا کس کا؟ علم کا. ٹھیک ہے، فی موارد العلم. جو موارد اس کے علم کے ہیں وہی موارد جو کیا ہیں جہل کے ہوں گے. ایسا ہو سکتا ہے کہ جہل جو علم کا بدیل ہو؟ یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ چونکہ مقابل میں ہے تو جس طریقے سے علم کی دو قسمیں تھیں ہے نا یہاں پر جہل کی، لیکن جاہل جاہل ہی رہے گا اور عالم عالم رہے گا، یہ کہنے کا مطلب ہے. فتارتاً یبادل الجہل التصور اے یکون فی موردہ. ہاں بس کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ یبادلوں میں جہل یعنی جہل جو کیا ہے بدیل قرار پاتا ہے کس کا؟ تصور کا. جس طریقے سے وہاں علم میں تصور ہے اس طریقے سے یہاں جہل میں بھی تصور ہوگا. ٹھیک ہے، اے یکون فی موردہ یعنی کیا مطلب؟ یہ گویا کہ مورد جہل مورد علم قرار پائے گا. اے یکون فی موردہ یعنی کیا مطلب؟ یعنی جہل تصوری ہوگا. جس طریقے سے وہاں پہ علم تصوری تھا یہاں پر جہل تصوری ہوگا. وأخرى یبادل التصدیق. اور کبھی کبھی کیا ہے یہ جس طریقے سے علم کی دو قسمیں تھیں تصدیق، اس طریقے سے یہاں پہ بھی جہل میں کی بھی ایک قسم ہوگی جسے کہ جہل تصدیقی کہیں گے. وأخرى یبادل میں ہوا کہ ضمیر کس طرح پلٹے گی؟ جہل کی طرف. تو اس طریقے سے کبھی نے کہا نا کہ جہل علم کے مقابلے میں ہے تو وہ کیا ہوگا؟ جہل علم کا بدیل قرار پائے گا. تو جو موارد علم کے ہیں اس طریقے سے اس کے بھی موارد ہوں گے. تو جس طریقے سے علم کے مورد میں سے کیا تھا کہ علم کبھی تصور ہوتا ہے علم کبھی تصدیق، اس طریقے سے جہل کا بھی مورد یہ ہوگا جہل کبھی تصور اور جہل کبھی تصدیق ہوگا. یہ کہنا چاہیے. وأخرى یبادل التصدیق اے یکون فی مورد التصدیق. تو اس کو کیا کہیں گے؟ جہل تصدیقی. فیصح بالمناسبہ ان نسمی الاول جہل تصوری والثانی جہل تصدیقی. بس ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے والے کو جہل تصور، دوسرے کو جہل تصدیقی. عبارت واضح انشاءاللہ آسان ہے. ثم انہم یقولون ان الجہل ینقسم الی قسمین. دوسری تقسیم. پھر اس کے بعد یہ مناطقہ انہم کبھی بھی دیکھیں جو علم پڑھیں گے آپ اور اس علم میں اس طرح کی اگر وہ آئیں گی ضمیریں آئیں گی. ٹھیک ہے، تو اگر آپ یہیں اصول پڑھتے ہوں گے تو اگر یہ کہا کہ ثم انہم یقولون تو یہاں پر کیا پڑھ لیں گے؟ اصولین کہتے ہیں. آپ چونکہ منطق پڑھ رہے ہیں تو یہاں پر منطق کی طرف پلٹائیں گے. تو یہ ذہن میں رہے، ہمیشہ کام آئے گا. ثم انہم یقولون یہ وہ سب کہتے ہیں. کون سب؟ یعنی مناطقہ. ٹھیک ہے. ان الجہل ینقسم الی قسمین. کہ جہل کی جو کیا ہے دو قسمیں ہوتی ہیں. جہل دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، ایک بسیط اور جہل مرکب. وفی الحقیقہ ان الجہل تصدیقی خاصتاً. دیکھیے نہیں مطلقاً کہہ رہے ہیں کہ جہل کی دو قسمیں ہیں، جہل بسیط جہل مرکب. اب یہاں پہ اندر کی بات بتا رہے ہیں آپ کو. حقیقت یہ ہے کہ جہل کی دو قسمیں نہیں ہیں بلکہ جہل تصدیقی کی دو قسمیں ہیں، جہل بسیط اور جہل مرکب. ان الجہل تصدیقی خاصتاً هو الذی ينقسم الیہما. صرف جہل تصدیقی ہے کہ جو ان دونوں میں تقسیم ہوتا ہے.
کیوں؟ جہل تصوری کی صرف جہل بسیط کہا جا سکتا ہے. جہل تصوری کو مرکب نہیں ہوتا وہ، اس لیے کہ اس کے اندر حکم نہیں پایا جاتا، جزم و اعتقاد نہیں پایا جاتا. دیکھیں ابھی بتائیں گے. یہ بات دیکھیے، ان الجہل تصدیقی خاصۃ هو الذی ينقسم الیہما، حقیقت یہ ہے کہ صرف جہل تصدیقی ہے کہ جو ان دونوں تقسیم میں تقسیم ہوتا ہے. کون کون؟ بسیط اور مرکب. ولہذا اقتضى ان نقسم الجہل الى تصوری و تصدیق ونسمیہما بهذه التسمیہ. یہی وجہ ہے کہ ہم نے جہل کو جو کیا ہے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، تصوری و تصدیقی، اور پھر ان دونوں کو تصوری اور تصدیقی کو اس تسمیہ سے ہم نے کیا ہے پکارا، یعنی یہ نام ان کو اس کو دیا. وَأَمَّا الْجَهْلُ التصوری، لیکن جہاں تک جہل تصوری کی بات ہے تو کہہ رہے ہیں فَلَا يَكُونُ إِلَّا بَسِيطًا. جہل تصدیقی مرکب ہوتا ہے، جہل تصوری مرکب نہیں ہوتا بلکہ وہ صرف بسیط رہتا ہے. کیوں؟ جب آپ اس کے آگے اگر چاہیں پینسل وغیرہ ہے تو لکھ سکتے ہیں. اس لیے کہ لِأَنَّ الْجَهْلُ التصوری لا اعتقاد ولا جزم فیہ. یہ جواب اس کا کیوں؟ اس لیے کہ جہل تصوری میں کوئی اعتقاد کوئی جزم نہیں ہوتا ہے، اور مرکب ہونے کے لیے اعتقاد و جزم کا ہونا ضروری ہے. آپ دیکھیں نا ابھی اب آگے چل کے جہل مرکب کی تعریف کیا پڑھیں گے کہ انسان جاہل ہوتا ہے اور یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ ہم جاہل نہیں بلکہ عالم ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو جملہ کہہ رہے ہیں نا، اما الجہل التصوری فلا یکون الا بسیطا. کس کی تعریف؟ ابھی تعریف تو خود بتائیں گے. دیکھیں نا جہل تصدیقی آگے چل کے وہ باقاعدہ اس کی تعریف ہی کر رہے ہیں. اگر آپ چاہیں تعریف جہل تصدیقی تصوری کی تو یہ تعریف لکھ سکتے ہیں. دیکھیں الجہل وَلِنُبَيِّنَ الْقِسْمَيْنِ فَنَقُولُ. اب دیکھیں یہ کیا ان کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے جس چیز کو سمجھانا چاہ رہے ہیں پہلے توضیح دے دیتے ہیں اس کی، پھر بعد میں اصطلاحی تعریف اس کی ذکر کر دیتے ہیں. بات واضح ہے؟ تو دیکھیں ابھی وہ توضیح آپ کو دے دی جہل تصوری تصدیقی کی، اب اس کی تعریف بتا رہے ہیں. الجہل البسیط. جہل بسیط کیا ہے؟ اب مثال طور پر آپ سے کہا جائے عرف الجہل البسیط والمرکب، تو آپ یہاں پہ یہ تعریف لکھ سکتے ہیں کہ ان یجہل الانسان شیئا وهو ملتفت الی جہلہ. بات واضح ہے؟ دیکھیں یہ جہل بسیط کی تعریف. جہل بسیط یہ ہے کہ انسان کسی چیز کے بارے میں جاہل ہو، کسی چیز کے بارے میں نہیں جانتا، لیکن وہ ملتفت الی جہلی، اور وہ اپنے جہل کی طرف جو کیا ہے متوجہ ہوتا ہے کہ ہاں ہم نہیں جانتے اس بارے میں. ٹھیک ہے؟ فیعلم انہ لا یعلم، تو وہ جانتا ہے کہ وہ نہیں جانتا، یعنی اپنے جہل کے بارے میں علم رکھتا ہے. گویا کا جہلنا بوجود السکان فی المریخ، جیسے کہ ہمارے دوست انسان یہ ابھی تک یہ سائنس نہیں کہ مریخ جو کیا ہے رہنے کے لائق ہے، قابل ہے یا نہیں ہے، نہیں معلوم. فَإِنَّا نَجْهَلُ ذَلِكَ وَنَعْلَمْ بِجَهْلِنَا فَلَيْسَ لَنَا إِلَّا جَهْلٌ وَاحِدٌ. تو ہمیں کیا ہے دیکھیے فَإِنَّا نَجْهَلُ ذَلِكَ، تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ مریخ رہنے کے قابل ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ وَنَعْلَمْ بِجَهْلِنَا، اور ہم اپنے جہل کے بارے میں جانتے بھی ہیں کہ ہم اس چیز سے آگاہ نہیں ہیں. فَلَيْسَ لَنَا، تو یہاں پر کیا ہے ہمارے لیے نہیں ہے إِلَّا جَهْلٌ وَاحِدٌ، بس یہ ہم یہ نہیں جانتے کیا کہ مریخ مسکون ہے کہ نہیں ہے، یہ اس بارے میں ہم کو نہیں پتہ. لیکن اسی کے برخلاف جہل مرکب ہے. دیکھیے کیا ہے کہ ان یجہل الانسان شیئا، کہ جہل مرکب میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کسی چیز کے بارے میں نہیں جانتا، وَهُوَ غَيْرُ مُلْتَفِتٌ إِلَىٰ أَنَّهُ جَاهِلٌ بِهِ، جبکہ وہ اپنے جہل کی طرف متوجہ، التفات کہتے ہیں توجہ کو، وہ اپنے جہل کی طرف کیا متوجہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے برخلاف بل یعتقد انہ من اہل العلم بھی، بلکہ وہ یہ اعتقاد رکھتا ہے، یہ جزم رکھتا ہے کہ وہ اہل علم میں سے ہے. فلا یعلم انہ لا یعلم، تو وہ نہیں جانتا کہ وہ نہیں جانتا ہے. ٹھیک ہے؟ جیسے کیا ہے عام طور سے کاہل اعتقادات الفاسدہ، جو فاسد عقیدے کے مالک لوگ ہوتے ہیں وہ کیا ہیں الذین یحسبون انہم عالمون بالحقائق، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی جو ہے کیا حقیقت سے آگاہ ہیں اور بس جنت میں پہنچانے والا صرف ہمارا ہی دین ہے. یہ وہم جاہلون بہا فی الواقع، جبکہ در حقیقت وہ اس سے کیا ہے اس بات سے حقیقت سے جاہل ہوتے ہیں کہ ان کا دین جو ان کے جنت میں نہیں بلکہ جہنم میں لے جائے گا. وَيُسَمُّونَ هَذَا مُرَكَّبًا لِأَنَّهُ فِي الْحَقِيقَةِ لِأَنَّهُ يَتَرَكَّبُ مِنْ جَهْلٍ. اب اس کو دیکھیے کہہ رہے ہیں کہ اسی کو وَيُسَمُّونَ هَذَا کی تعریف کیا مراد ہے؟ یعنی جہل مرکب. ٹھیک ہے؟ اس کو مرکب کیوں کہتے ہیں؟ یعنی گویا کہ وجہ تسمیہ. ٹھیک ہے؟ جہل مرکب کو مرکب کیوں کہا جاتا ہے؟ مرکب تو وہ چیزیں جو دو جز سے مل کر بنے، ہے نا. تو یہ وجہ تسمیہ بتا رہے ہیں کہ جہل مرکب کو مرکب اس لیے کہا جاتا ہے کہ لِأَنَّهُ يَتَرَكَّبُ مِنْ جَهْلَيْنِ، اس لیے کہ جہل مرکب دو چیزوں سے مل کر بنتا ہے. ٹھیک ہے؟ کیا الجہل بالواقع، ایک تو کیا ہے وہاں پر واقع حقیقت کا انسان کو علم نہیں ہوتا، ایک یہ، اور دوسرے والجہل بہذا الجہل، اور خود یہ کہ وہ اس واقعے کو نہیں جانتا ہے اس سے بھی جاہل ہوتا ہے انسان. تو ان دو چیزوں سے مل کر جو جہل بنے اسے جہل
مرکب کہتے ہیں. اور یہ جو کیا ہے بہت پست ہے اور بہت وہ ہوا. دیکھیں وہ ہوا کس میں کیا پلٹائیں گے؟ جہل مرکب. کہ جہل مرکب جو ہے کیا ہے اقبح و احجن، یہ زیادہ پست ہے، یہ زیادہ برا ہے. یعنی جاہل تو بہرحال برا ہے، لیکن یہ جہل مرکب کا شکار ہونا انسان بہت زیادہ برا ہے. وہ احجن القسمین و یختص هذا فی مورد تصدیق. اور کہہ رہے ہیں یہی جو ہے کیا ہے تصدیق میں فی مورد تصدیق، یہ تصدیق سے کیا ہے یہ خاص ہے. یہ لأنه لا يكون الا مع الاعتقاد، اس لیے کہ یعنی کیا مطلب، یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ جہل، آپ دیکھیں وہاں بسیط اور مرکب دو قسم بتایا تھا جہل کی. تو تو جو تصور ہے تصور جو ہے یعنی جہل تصوری وہ بسیط ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جہل تصوری مرکب نہیں ہوتا. لیکن جہل تصدیقی بسیط بھی ہو سکتا ہے اور مرکب بھی ہو سکتا ہے. کیوں؟ دیکھیے لأنه لا يكون الا مع الاعتقاد، اس لیے کہ جہل مرکب اعتقاد کے ساتھ ہوتا ہے اور تصور میں کوئی اعتقاد نہیں ہوتا. آج تھوڑا کم ہی پڑھیں ہے نا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لائٹ وغیرہ کا مسئلہ